अस्सलाम वालेकुम। इत्तेदाल न्यूज़ लाइव ट्रांसमिशन में नुमान भुट्टो आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी और ख़ुद साख्ता जिला वतनी जो है वो 4 साल उसकी मुद्दत रही, और उसके बाद आखिरकार मीनार पाकिस्तान में उन्होंने एक बड़ा पावर शो किया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान जो कि मायूसी का शिकार थे, उनमें एक नई रूह फूंकी है। और इंतखाबी सियासत और जो बयानिए की सियासत है वो मुस्लिम लीग नून इसमें बड़ी अच्छी खेली है। ज़ाहिर है कि उनके कायद नवाज शरीफ जब पाकिस्तान में नहीं थे तो बहुत सारे जो शुबहात थे, बहुत सारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों की जो क्रिटिसिज्म था कि वो कब आएंगे और कब लीड करेंगे, उनका जो बयानिया था वो मांद पड़ जाता था। तो अब बुनियादी तौर पर एक नई रूह जो है उसमें फूंकी गई है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद इरफान मुगल साहब मौजूद हैं। मैं आपको सर खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक बड़ा इज्तिमा इकट्ठा किया, एक नई उसमें एक सियासी जो तहरीक है उसमें एक रूह फूंकी है। ये बताएं कि इंतखाबी सियासत में भी इतना ये मौसर साबित होगा, ये जो मजमा लगाया गया नवाज शरीफ की जो आमद है, इस पर आपका क्या तजज़िया है? ये बिल्कुल इसने मुल्क की सियासत पर तो मुस्बत असरात डाले हैं यकीनन, और इसके जो पाकिस्तान की आने वाली सियासत है, और जैसा आपने कहा कि इंतखाबी सियासत, तो इंतखाबी सियासत पर भी इसके बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे। क्योंकि आपने कल देखा होगा कि नवाज शरीफ का जो जलसा था वो कुछ अर्सा कबल जब इमरान खान की हुकूमत थी, या अवाइल में जैसे इमरान खान इक़्तिदार में आए थे तो मुस्लिम लीग जो थी वो थोड़े पिछले कदमों पे चली गई थी और उनके इस तरह के इज्तिमा नहीं हो रहे थे। तो अब जिस वक्त मुल्क के हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं, मुआशी तौर पर जो है मुल्क बिल्कुल डूबने के करीब पहुँच चुका है, तो ऐसी सूरत हाल में जो नवाज शरीफ है अब वो लोगों को एक उम्मीद की किरण लगने लगे हैं। क्योंकि PTI की जो 4 साल दौर हुकूमत था वो इंतहाई मायूस कुन था, बातें बड़ी बड़ी थी, अमली तौर पर कुछ नहीं किया गया था। तो अब यह है कि नवाज शरीफ जो वापस आए हैं तो उनकी लोगों की उम्मीदें बंध गई हैं, और इस जो कल का इनका जलसा हुआ है इसके आने वाली सियासत पर बड़े दूर रस असरात भी मुरतब होंगे, और मुस्लिम लीग नून की सियासत को इससे फ़ायदा भी होगा। अच्छा, जब वो लंदन में थे तो बड़े बड़े उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया और बड़े बड़े नाम उठाए कि इन्होंने साजिश करके हमारी हुकूमत जो है वो ख़त्म करवाई और हमारे खिलाफ केसेस बनवाए। और यकजक तब्दीली आ गई जब वो पाकिस्तान आए, तो वो जो शहबाज शरीफ का एक मफाहमत वाला जो एक उनकी सियासत है उसको अपनाया है। इसके पीछे क्या कहानी है और क्या ये वाकई को डील के तहत यहाँ पर वो आए हैं? ये लंदन में शायद आपको याद हो को 21 सितंबर को इनका एक इजलास हुआ था जिसमें मुस्लिम लीग की सारी मरकज़ी क़यादत मौजूद थी, और उसमें नवाज शरीफ ने कहा था कि वो अपने जो उनका बयानिया है वो सख्त मौक़िफ़ है उसके साथ पाकिस्तान में आएंगे, और तमाम जो क़ुव्वतें थी जिन्होंने नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला था उनके ख़िलाफ़ खुलकर बात करेंगे, जिसमें फ़ौजी जर्नैल भी थे और अदलिया के जस्टिस भी थे, जस्टिस निसार साकिब। तो उस वक्त इस बयानी को बड़ी हवा दी गई और इस बात को बड़ा पज़िराई हासिल हुई कि नवाज शरीफ एक दबंग बयानी के साथ पाकिस्तान में आ रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ को मुल्क में स्पेस देने के लिए भी ज़रूरी था कि वो एक मुतदिल सियासतदान के तौर पर सामने आए, और नवाज शरीफ ने जो कल आकर पैगाम दिया है वो यकीनन उनके किसी में भी डील का नतीजा हो, और उनको कहा गया हो कि आपने इस तरह की बातें नहीं करनी जिसमें मुल्क में जो है नफ़रत की मज़ीद दीवारें खड़ी हो जाएं। तो ये एक उनका एक अच्छा फ़ैसला था। उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया है। जिन लोगों ने उनके साथ ज़्यादती की है उन्होंने कहा कि मैं इसका मामला अल्लाह ताला पर छोड़ता हूँ, और दूसरा यह कि उन्होंने तमाम सियासी जमातों को भी कहा है कि आप आएँ हमारे साथ और मुल्क को आगे लेकर चलें, और मुल्क को हम मिलकर लेकर आगे जाएं। और यकीनन मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ ने ये भांप लिया है कि आने वाले दिनों में PTI का मुल्क की सियासत में कोई किरदार नहीं होगा। जब PTI जो उनकी सबसे बड़ी मुखालिफ जमात है वो आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत में वो किरदार अदा नहीं कर सकेगी। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग जो है उनकी सारी PTI की क़यादत छोड़कर चली गई है, दूसरी पार्टियाँ बना ली हैं, तो इस्तेकाम पार्टी बन गई है, और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का क़याम अमल में आ गया। तो ऐसी सूरत में PTI तकरीबन न होने के बराबर रह गए। चंद एक लोग हैं जिनमें अली अमीन गंडापुर और ख़ुद इमरान खान और उनके साथ चंद लोग हैं, गौहर अयूब के बेटे उमर अयूब, और ये लोग रह गए हैं। तो ये चंद लोग भी शायद आने वाले दिनों में अपना कोई ना कोई फ़ैसला कर लें।
تو پی ٹی آئی جب اقتدار میں نہیں ہوگی، پی ٹی آئی جب ملک کی سیاست میں وہ مؤثر کردار ادا نہیں کر سکے گی، تو پھر نواز شریف کو ایسے بے سروپا اعلانات کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے، اگر کسی کی ڈیل کے نتیجے میں ہوا ہے یا انہوں نے یہ اقدام اپنے تئیں کیا ہے، تو یہ ایک مثبت اور مناسب فیصلہ ہے ان کا۔ اچھا، پی ڈی ایم میں شامل جو جماعتیں ہیں اس میں پیپلز پارٹی ظاہر ہے کہ ایک بڑا اس کا اثر رسوخ بھی ہے، اور زرداری صاحب ان تمام چیزوں کو بڑے اچھے کھلاڑی بھی ہیں اس کے۔ تو پہلے تو انہوں نے جو اوپر سے ان کے جو قائدین ہیں انہوں نے ویلکم کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ بہت سارے اعتراضات بھی اٹھائے ہیں کہ الیکشن میں جو ہے وہ ڈیلے کیا جائے، الیکشن کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری باتیں انہوں نے کیا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک واضح موقف جو الیکشن کے اوپر پی ڈی ایم کا تھا اس سے اب ہٹ گئے ہیں۔ تو ایک طرف نون لیگ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ خواہاں ہے کہ الیکشن کی طرف بڑھا جائے، اور اوپر سے جو پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں ہیں وہ الیکشن سے دوری اختیار کر رہی ہیں۔ مولانا صاحب کا بیان اس میں آ جاتا ہے کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ الیکشن میں تاخیر ہونی چاہیے۔ تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ انتخابی جو سیاست ہے اس کا مارکا کیسے لگے گا؟ وہ میرا خیال ہے اب الیکشن ٹائم پر اس لیے ہو جائیں گے کہ ان کو یہ نہیں لگ رہا تھا کہ شاید نواز شریف پاکستان نہیں آ سکیں گے، تو جب نواز شریف پاکستان آ گئے ہیں تو پھر اب اس کے بعد میرا خیال ہے کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ الیکشن وقت پر نہ ہو، اور وقت پر تو ویسے بھی نہیں ہوں گے، اس کو لنگر آن کیا جائے گا فروری تک۔ اور یہ ایک آپ کو میں عجیب بات بتاؤں کہ جب مردم شماری کے نتائج مشترکہ مفادات کونسل میں پیش کیے گئے تھے تو اس میں پیپلز پارٹی پہ ان کا حصہ تھی، اس وقت پیپلز پارٹی نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا۔ مشترکہ مفادات کونسل میں نئی مردم شماری کو اپروول دینے کے بعد، اور جب نئی مردم شماری کی اپروول ہو جاتی ہے تو اس کے 4 ماہ بعد تک تو الیکشن نہیں ہو سکتے قانون کے تحت۔ نئی حلقہ بندیاں ہوتی ہیں، پھر نئی حلقہ بندیوں میں نئی ووٹر لسٹیں مرتب ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر جا کے الیکشن ہوتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے مشترکہ مفادات کونسل میں تو ان مردم شماری کے نتائج کو تسلیم کیا، اور ان نتائج کے حوالے سے ان کو شرف قبولیت بخشا، اور کہا کہ ان مردم شماری کے نتائج کے حوالے سے نئی حلقہ بندیاں مرتب کی جائیں۔ جب یہ سارا کچھ ان کی اپنی رضامندی سے ہو گیا تو یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہی ہے۔ اور مولانا صاحب کے بھی اب پتہ نہیں عزائم سمجھ نہیں آتے کہ فروری میں کچھ جو علاقے ہیں ٹھنڈے علاقے وہاں پہ برف باری ہوگی، یقیناً ہوگی برف باری۔ تو جب یہاں پہ شدید گرمیوں میں بھی الیکشن ہوئے ہیں، ماہ رمضان میں بھی ہوئے ہیں، تو برف باری ہے یا سردی ہے، تو وہ میرا خیال ہے وہ اتنے زیادہ علاقے نہیں ہوں گے جو اس سے متاثر ہوں گے۔ وہاں پہ جو ہے وہ لوگ ان حالات کے اور ان موسم کے جو ہوتے ہیں وہ عادی ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہاں بھی اپنے روٹین کے مطابق الیکشن ہو جائیں گے۔ اور اب جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے کہ ایک بڑی پارٹی جب اقتدار میں آئے گی تو یقیناً دوسری پارٹی اقتدار میں کہتا ہوں الیکشن میں آئے گی تو دوسری پارٹیاں بھی اس کے ساتھ اس میں شامل ہوں گی۔ تو لگتا یہی ہے کہ الیکشن، اب ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ مارچ میں جو ہے ہمارے سینٹ جو ہے وہ تقریباً خالی ہو جائے گا۔ اب جب نئی اسمبلی نہیں ہوگی تو سینٹ کیسے چلے گا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ سینٹ کے ایوان کو برقرار رکھنے کے لیے فروری میں یا جنوری کے اینڈ میں الیکشن ہوں۔ جب یہ الیکشن ہوں گے تو اس سے جو کورم بنے گا ایوان کا وہ اسی سے نئے لوگ منتخب ہو کر آئیں گے ایوان بالا کے۔ تو سینٹ کے تسلسل کے لیے بھی الیکشن فروری میں ہونا ہر صورت ضروری ہے۔ اچھا، 2 قسم کی مطلب سیاست ہو رہی ہے نا آج کل کے دور میں، ایک قبولیت والی ہے، ایک مقبولیت والی ہے۔ میاں صاحب آئے ہیں، ایک بڑا پاور شو کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مطلب ان کے ظاہر ہے کہ دل ہے لاہور پنجاب کا، اور وہاں پر وہ اقتدار میں رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں پر ایک بڑا ووٹ بینک ہے وہاں پر، تو انہوں نے تو پاپولیرٹی کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ جو پاپولیرٹی ہے ان کو 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے میں یہ کردار ادا کرے گی؟ قبولیت کے حوالے سے اگر بتائیں تو یہ بھی تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں کہ قبولیت کتنے حد تک ہے اور مقبولیت، ان دونوں کو اگر ملایا جائے تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ قبولیت تو اب میرا خیال ہے کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ قبولیت تو ان کی ہے نواز شریف کی، اور مقبولیت بھی ان کی ہے۔ کل والے جلسے انہوں نے ثابت کوئی کیا آپشن اور نہیں ہے یا پھر آپشن اور بھی نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی سے بھی شاید بات ہوتی رہی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی شاید وہ پتے نہیں ہیں، اور یہ کہ امتحان کچھ عرصہ پہلے تک کیا جا رہا تھا کہ شاید بلاول جو ہے اگلے ہمارے وزیر اعظم، اور اس میں کوئی بعید از قیاس نہیں ہے، وہ ہو بھی سکتے ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں صرف جنوبی پنجاب تک اور سریکی خطے تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ پنجاب میں اب بھی ہولڈ نواز شریف کے، اور لوگوں نے اس چیز کو باور کر لیا ہے کہ اس مقبولیت کو کیا کریں گے جس میں صرف
جھوٹے نعرے اور دعووں کوئی پریکٹیکل کوئی کام نہ ہو. یہ لوگوں کے نفس سے آپ ہاتھ رکھ کے اور ان سے آپ ان کے جذبات سے کھیلیں, اور یہی ہوتا رہے. پی ٹی آئی کی یہی سیاست ہوتی رہی ہے کہ لوگوں کے جذبات سے کھیلتے رہے ہیں اور لوگوں کو نعرے دیے ہیں. مذہبی کارڈ استعمال کیا, گو کہ مذہبی لوگ نہیں تھے لیکن ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں مذہبی کارڈ استعمال ہوتا ہے, تو انہوں نے اپنا مذہبی کارڈ استعمال کیا. پریکٹیکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ملک کا حالت ہوئی ہے پچھلے 4 سالوں میں, تو اب مزید میرا خیال ہے کہ یہ ملک متحمل ان کو دینے کا نہیں ہو سکتا. اور جیسے 2018 کے الیکشن تھے, اس میں بھی تو وہ مقبولیت کی بنیاد پر تو نہیں آئی تھی, اس وقت پی ٹی آئی قبولیت کی بنیاد پر آئی تھی. تو پی ٹی آئی کو تو میرا خیال ہے اب انہوں نے اپنے ایک نیریٹو اور ایک بیانیہ جو تھا وہ دیا ہے, اور اس کی بنیاد پر وہ مقبولیت کے سٹینڈ پہ پہنچ گئے ہیں. اب دوسروں پہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں, خود بھی وہ قبولیت کے تھرو آئے تھے, اور اگر کوئی اور قبولیت اور مقبولیت کے ملے جلے عوامل کے ساتھ اقتدار میں آتا ہے تو میرا خیال ہے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اور اس وقت جو ایک عام پاکستانی ہے وہ یہی سوچ رہا ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر بنایا جائے, اور آپ میرا خیال ہے اس بات پہ یقین کریں گے کہ اس کا حل صرف نواز شریف کے پاس ہے. اس کی ایک میں آپ کو وجہ بتاؤں کہ وہ ایک کاروباری شخصیت ہے. کل اس نے ایک بہت اہم بات کی ہے, شاید پتہ نہیں لوگوں نے نوٹ کیا یا نہیں, کہ نواز شریف نے کہا ہے کہ ہم پڑوسیوں سے دشمنی نہیں چاہتے. تو یقینی بات ہے کہ وہ روس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھیں گے, چین کے ساتھ تو تعلقات اچھے تھے ہی, سی پیک ان کا کریڈٹ ہے, اور وہ انڈیا کے ساتھ جو آپ نے دیکھا ہوگا اپنے دور میں انہوں نے تجارت کی, تو ان کی یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر وہ پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھتا ہے, جن میں انڈیا بنگلہ دیش کا انہوں نے بڑا واضح ذکر کیا ہے, تو آنے والی جو نواز شریف کی حکمت عملی ہے اس میں یہ رکھتا ہے کہ اس میں انڈیا, بنگلہ دیش, چین, روس, افغانستان اور جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں سب کے ساتھ, جن میں ایک ایران بھی ہے, بہتر تعلقات رکھیں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شہباز شریف کی حکومت تھی 18 مہینے یا 16 مہینے, تو اس میں ایرانی صدر پاکستان بھی آئے تھے اور کچھ پروجیکٹ کا افتتاح بھی تربت میں کیا گیا تھا. بہت شکریہ. ناظرین اکرام, آپ نے عرفان مغل صاحب کی گفتگو سنی ہے. نواز شریف کی آمد کے بعد جو سیاسی سیناریو بن گیا یا پھر ملکی حالات جس طرح سے چل پڑے ہیں, تو اس کے اوپر مکمل انہوں نے احاطہ کیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.